اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جنسی عمل سے کچھ پہلے۔ شادی کی رات وہ رات ہے جس میں ایک عورت اپنے مانوس آشیانے کو چھوڑ کر ایک نئے غیر مانوس گھر کو منتقل ہوتی ہے۔ یہاں پر اسے نئے مکان، نئی جگہ، نئے تجربے کی وحشت ہوتی ہے۔ شرم و حیا کا اپنا الگ کردار ہوتا ہے۔ مستقبل کے بہت سے خوف و اندیشے دل و دماغ پر چھائے رہتے ہیں، اس لیے شوہر کو ان سارے حالات کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور حجلہ عروسی میں پہنچتے ہی جنسی عمل نہیں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ شوہر کو چاہیے کہ دلہن پر طاری وحشت کو دور کرنے اور انس و محبت پیدا کرنے کے لیے اس سے میٹھی میٹھی گفتگو اور دلچسپ باتیں کرے۔ جب وحشت دور ہو کر انسیت پیدا ہو جائے، پھر دھیرے دھیرے شرم و حیا کے پردے اٹھائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حجلہ عروسی کے قریب کوئی خلل انداز ہونے والی چیز نہ ہو، تاکہ زوجین نہایت پرسکون ماحول میں جنسی عمل انجام دے سکے۔ اگر ممکن اور میسر ہو تو دولہا دلہن کے لیے مستقل مکان ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ممکن اور میسر نہیں تو کم از کم ان کا ایک خاص کمرہ ضرور ہونا چاہیے جہاں کسی قسم کی خلل اندازی کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ جماع وہ عمل ہے جو نہایت ہی پرسکون ماحول چاہتا ہے اور معمولی خلل بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حدیث اور تاریخ کی روشنی میں ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح دیا۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ اس سے قبل اور بھی بہت سے لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا اور انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ معذرت کے اسباب بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک غیرت مند خاتون ہے اور انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر میں ان کے ساتھ دیگر عورتیں بھی شریک رہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی کہ ان کی عمر زیادہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک غیرت کی بات ہے تو میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اور تمہاری یہ بیجا غیرت ختم ہو جائے گی، اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں، میں ان کی کفال و تربیت اور پرورش کا ذمہ دار ہوں، اور جہاں تک بوڑھے ہونے کی بات ہے تو میری عمر بھی تمہاری عمر کی طرح ہے۔ چنانچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئیں اور نکاح ہو گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھوٹی بچی زینب کو لے کر دودھ پلا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نہایت باحیا تھے، بلکہ گھر میں بیٹھی پردہ نشیں کسی کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو دروازے سے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر پہنچے تو دیکھا کہ زینب ابھی بھی گود میں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ زینب کا کیا حال ہے؟ ام سلمہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ واپس آ گئے۔ اس بات کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کر لیا، چنانچہ زینب کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لے کر باہر چلے گئے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ زینب موجود نہیں تو آپ کے دریافت کرنے پر آپ کو قصہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر ان کے ساتھ شب باشی فرمائی اور اپنی حاجت پوری کی۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس سے پہلے کئی شادیاں کر چکے تھے اور یہ آپ کا پہلا نکاح نہیں تھا، آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ دولہا اور دلہن کے درمیان ایک شیر خوار بچی بھی خلل اندازی کا باعث بنے۔ تو سوچنا چاہیے کہ وہ جوڑا جو ابھی پہلی بار نکاح کے تجربے سے گزر رہا ہے، وہ کسی خلل اندازی، تشویش اور ہنگامہ کے ہوتے ہوئے جنسی عمل کیسے بآسانی سر انجام دے سکتا ہے؟ کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے یا کسی قسم کا اور کوئی ہنگامہ ہو
یا ریڈیو اور ٹیپ بج رہے ہوں یا قریب میں کچھ لوگ گپ شپ کر رہے ہوں، ان پر شور ہنگاموں کے درمیان وہ اپنا جنسی عمل کس طرح حسن و خوبی سے انجام دے سکتے ہیں؟ واضح رہے کہ جنسی عمل کے لیے پرسکون ماحول کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ